السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کو اس ویڈیو لیکچر میں ایکسپلین کریں گے۔ یہ ٹاپک بایولوجی کلاس 10 یونٹ 10 گیشیس ایکسچینج میں ہے اور ٹاپک کا نام ہے ازما۔ ازما کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اس کے متعلق کچھ انفارمیشن میں آپ کو دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اراؤنڈ دا ورلڈ مور دین 300 ملین پیپل سفر فرام ازما اینڈ اراؤنڈ 2,50,000 پیپل ڈائی فرام اٹ ایچ ایئر۔ یعنی دنیا میں ہر سال 300 ملین لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور تقریباً 2,50,000 لوگ اس بیماری سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈس آرڈر ہے ریسپیریٹری سسٹم کا، اس کو میں ابھی ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ازما کی انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ڈیورنگ این اٹیک آف ازما دا والز آف برونکائی اینڈ برونکیولز سویل اینڈ دیئر انر پیسیج از ریڈیوسڈ ڈیو ٹو ایکسیس اماؤنٹ آف میوکس ریلیز۔ اس میں یہ ہوتا ہے اس ڈیزیز میں کہ جو برونکائی اور برونکیولز کے والز ہوتے ہیں وہ اس میں سویل اپ ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری میں برونکائی اور برونکیولز سویل اپ ہو جاتے ہیں اور ان کی جو انر پیسیج ہوتی ہے، اندر کا راستہ ہوتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا ایزیلی اس میں ٹریول نہیں کر سکتی۔ تو یہ ٹریکیا ہے اور یہ برونکائی ہے۔ تو یا تو ازما اٹیک میں ان برونکائی کے جو انر والز ہوتے ہیں، یہ والز ہوتے ہیں، یہ ان میں سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو انر پیسیج ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے اور ایئر ایزیلی ٹریول نہیں کر سکتی آگے کی طرف۔ یا جو برونکیولز ہوتے ہیں، ان برونکیولز کے انر پیسیج تنگ ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ برونکیولز کی جو والز ہوتے ہیں ان میں سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ نیرو ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایئر ہمارے کیپیلریز تک پراپر اماؤنٹ میں نہیں پہنچتی۔ یہ ایک ایئر پیسیج وے ہیں۔ سپوز یہ ایک برونکس ہے اور نارمل برونکس ہے، تو اس برونکس کا جو انر لائننگ ہے یہ کھلا ہے، اوپن ہے، تو اس میں یہ ایئر ایزیلی ٹریول کر سکے گی۔ لیکن اگر اس لائننگ کے اندرونی دیواریں سویل اپ ہو جائے تو وہ اس طرح ہوں گی۔ اس ازما اٹیک میں اس کی جو اندرونی دیواریں ہوتی ہیں ان میں سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان دیواروں سے میوکس ریلیز ہو جاتا ہے زیادہ مقدار میں، اور اس میوکس کی ریلیز ہونے کی وجہ سے یہ جو انر پیسیج ہوتا ہے یا اندر کا راستہ ہوتا ہے یہ تنگ ہو جاتا ہے اور ایئر پھر ٹریول نہیں کر سکتی، ایئر اس میں پھر آگے کی طرف نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے ازما کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، وہ سانس صحیح طریقے سے نہیں لے سکتا۔ تو پھر اس ڈس آرڈر کے یا اس بیماری کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں۔ سمٹمز جو بیماری کے علامات ہوتے ہیں، ہر بیماری کے کچھ نہ کچھ علامات ہوتے ہیں، تو ازما کے بھی کچھ سمٹمز ہیں۔
پہلا سمٹم اس کا یہ ہے کہ ازما ریزلٹس ان شارٹنیس آف بریتھ. ازما کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اگر ایک ازما پیشنٹ کے اوپر ازما اٹیک کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سانس لینے میں انتہائی گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ سانس پراپرلی نہیں لے سکتا. تو ازما کا پہلا سمٹم یہ ہے. دوسرا سمٹم ازما کا یہ ہوتا ہے کہ دا پیشنٹ ایکسپیرینسز ریکرنگ اٹیکس آف شارٹنیس آف بریتھ. جو ازما کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بار بار سانس لینے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی اس کو وہ پراپرلی سانس نہیں لے سکتا اور اس کو سانس لینے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اس کی ایک اور سمٹم یہ ہے کہ وسلنگ ساؤنڈ از پروڈیوسڈ وین دا پیشنٹ بریتھ آؤٹ. جب ازما کا پیشنٹ سانس نکالتا ہے تو اس کے ساتھ ایک وسلنگ کی ساؤنڈ بھی پروڈیوس ہوتی ہے. یہ وسلنگ کی ساؤنڈ کس وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے؟ یہ اس وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے کہ یہ جو لائننگ ہوتی ہے یا یہ جو برونکیولز اور برانکائی کا جو اندر والا راستہ ہوتا ہے، انر پیسج ہوتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے. تو جب یہ پیشنٹ سانس نکالتا ہے تو یہ سانس یعنی صحیح طریقے سے باہر نہیں نکلتا، جس کی وجہ سے وسلنگ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. تو وسلنگ ساؤنڈ از پروڈیوسڈ وین دا پیشنٹ بریتھ آؤٹ. جب ازما کا مریض سانس نکالتا ہے تو اس کے ساتھ ایک وسلنگ ساؤنڈ بھی پروڈیوس ہوتی ہے. ایک اور سمٹم اس ڈس آرڈر کی یہ ہے کہ دا پیشنٹ کفس. مریض کانستا ہے. ازما کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بار بار کانستا ہے، اس کو زیادہ کھانسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ففتھ جو سمٹم ہے ازما کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ازما کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو چیسٹ میں سختی محسوس ہوتی ہے. اس کا جو سینہ ہوتا ہے، اس کا جو چیسٹ ہوتا ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے ازما اٹیک کے دوران. تو چیسٹ میں ٹائٹنس بھی ازما پیشنٹ کی بیماری کی ایک سمٹم ہے. پھر اس بیماری کے کچھ کازز ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہے. یعنی ہر بیماری کے کچھ نہ کچھ کازز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ریزنس ہوتے ہیں. تو ازما کے بھی کچھ وجوہات ہیں، کچھ ریزنس ہیں، اور وہ کازز یہ ہے کہ دا موسٹ کامن ریزن از دا سینسٹیوٹی ٹو الرجنس. سب سے اہم وجہ یا سب سے اہم ریزن اس بیماری کی الرجن سے سینسٹیوٹی ہے. یعنی کچھ لوگ الرجن سے سینسٹیو ہوتے ہیں. اب الرجنس کیا ہوتے ہیں؟ الرجنس ایئر میں موجود کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں. یہ الرجنس ایئر میں موجود پولنز بھی ہو سکتے ہیں. یہ الرجنس ایئر میں موجود تمباکو کا دھواں بھی ہو سکتا ہے، اسموک بھی ہو سکتا ہے. اور یہ الرجنس ٹھنڈ بھی ہو سکتی ہے یا زکام کی شکل بھی ہو سکتا ہے. یہ الرجنس ایکسرسائز بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ازما کا دورہ پڑتا ہے، ان فیکٹرز کو ہم الرجنس کہتے ہیں. تو یہ کیمیکلز، ہوا میں موجود کیمیکلز یا ہوا میں موجود پولنز یا ہوا میں موجود اسموک کے ذرات اگر سانس لینے کے دوران ہمارے باڈی کے اندر یا ازما پیشنٹ کے باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ازما پیشنٹ کو ازما کا دورہ پڑ جاتا ہے اور اس کو پھر سانس لینے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کو وہ صحیح طریقے سے سانس نہیں لے سکتا. پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہے. ٹریٹمنٹ علاج بھی اس کا ہے، لیکن اس کا جو علاج ہے وہ شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ازما پیشنٹس آر گیون شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ. یعنی جو ازما کے مریض ہوتے ہیں ان کو
ایک شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، یعنی جب ان کو دورہ پڑ جاتا ہے تو اس کو ایک انہیلر دیا جاتا ہے، اور انہیلر اس طرح کا ایک ڈیوائس ہوتا ہے، اور وہ ازما پیشنٹ اس ڈیوائس کو اپنے منہ میں رکھ کر یہاں اوپر والے اس پارٹ کو پریس کر دیتا ہے، اور اس کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس پارٹ کو پریس کرنے سے یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور ازما پیشنٹ کے لنگز میں، برونکائی میں اور برونکیولز میں یہ کیمیکلز پہنچ جاتے ہیں، اور ان کیمیکلز کی وجہ سے یہ جو برونکائی اور برونکیولز بند ہوئے ہوتے ہیں ان کیمیکلز کی وجہ سے، وہ اوپن ہو جاتے ہیں، وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اس کو سانس لینے میں تکلیف نہیں ہوتی، وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی ریکور ہو جاتا ہے۔ تو انہیلر وہ ڈیوائس ہوتا ہے جس کے اندر برونکو ڈائلیٹرز ہوتے ہیں۔ برونکو ڈائلیٹرز وہ میڈیکیشن ہوتی ہے یا وہ میڈیسن ہوتی ہے جس کی مدد سے ازما پیشنٹ کے برونکائی اور برونکیولز ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، اوپن ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے جب وہ سانس لیتا ہے تو ایئر پراپرلی اس کے الویولائی تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا ازما سے ریلیٹڈ ایکسپلینیشن۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے۔ والسلام۔